بڑے اہم فیصلے کیے ہیں، ان میں سے ایک کشمیر کا مسئلہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران نیازی نے یہ بیان دیا تھا کہ کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، اور اسی طرح اس نے یہ بیان بھی دیا کہ مودی اگر کامیاب ہو گیا تو وہ کشمیر کا مسئلہ حل کریں گے۔ آج جو کشمیر کا سانحہ رونما ہوا ہے، کشمیر کا المیہ جو رونما ہوا ہے، جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ مودی مسلمانوں کا ایک صفہ قاتل اور مجرم ہے، وہاں پاکستان کا سلیکٹڈ وزیر اعظم وہ بھی مجرم ہے۔ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا آپ نے کہ جب بھی کہیں قومی مفاد سامنے آیا تو ہم نے اپنی ترجیحات چھوڑ کر حکومت وقت کا ساتھ دیا۔ پشاور آرمی پبلک اسکول کا واقعہ اور حادثہ آپ سب کو یاد ہوگا۔ آل پارٹیز ہوئی، نیشنل ایکشن پلان کی منظوری ہوئی، ملٹری عدالتوں کی منظوری ہوئی۔ ایک سیاسی جمہوری پارٹی کے حوالے سے ہمارے لیے بہت سارے مشکلات تھے کہ ہم جمہوریت پہ یقین رکھنے والے، آئین پہ یقین رکھنے والے، آئینی اداروں پہ یقین رکھنے والے ملٹری عدالتوں کی منظوری دے رہے، لیکن کہا گیا کہ یہ سب کچھ ہم ملکی مفاد میں کر رہے ہیں، تو ہم نے تسلیم کیا۔ ہم نے کہا کہ جو فیصلہ ملکی مفاد میں ہے ہم اپنی مفادات قربان کرتے ہیں۔ ہم نے ساتھ دیا۔ جب سانحہ کشمیر ہوا 5 اگست کا سورج ایک دلخراش سانحہ کو لے کر طلوع ہوا کہ کشمیر کو ہندوستان نے آئین میں ترمیم کر کے ہندوستان میں ضم کر دیا۔ کشمیر کا جو ایک اسٹیٹس تھا 370 235A کو ختم کر کے کشمیر کی وہ انفرادی حیثیت ختم کر دی گئی۔ یہ بجلی بن کے برق بن کر پاکستانی قوم پر گر پڑی، اور پاکستانی قوم اس سانحے سے بالکل بے خبر، حالانکہ 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہوا میرے قائد نے مولانا فضل الرحمان صاحب نے فرمایا کہ آج اگر تم فاٹا میں
فاٹا کے لوگوں سے پوچھے بغیر فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کر رہے ہو. کل ایک وقت آئے گا کہ کشمیر کی اسٹیٹس ختم کر کے اور ان کی جو استصواب رائے کی جو ہم بات کر رہے ہیں اور 70 سال سے مطالبہ کر رہے ہیں, انڈیا آپ سے پوچھے بغیر کشمیر کو انڈیا میں ضم کرے گا. وہ ہماری بات صحیح ثابت ہوئی اور انہوں نے در پردہ اس وقت سے ڈیل کیا ہوا تھا اور یہ کالک عمران خان کے منہ پہ ملنا تھا, اس لیے بطور شو پیس وہ استعمال ہوا. ہم نے پہلے دن مشترکہ اجلاس بلایا گیا, ہم شریک ہوئے, لیکن ہم نے دیکھا کہ سرکار بالکل بھی سنجیدہ نہیں ہے, غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتی رہی. ان کے ممبران, ان کا رویہ عجیب و غریب تھا, غیر سنجیدہ, اور اس سے ایک غلط پیغام دنیا کو چلا گیا کہ قرارداد پہ تو ہم متفق ہوئے, لیکن جب گفتگو شروع ہوئی تو حکومتی ارکان کی گفتگو عجیب و غریب تھی, لیکن پھر بھی ہم نے ساتھ دیا. گزشتہ کل پرسوں سے کشمیر پر سینٹ میں بحث ہو رہی تھی, ہم نے وہاں بھی ساتھ دیا, لیکن ہم نے کہا کہ ہم تو آپ کا ساتھ دے رہے ہیں, لیکن آپ قوم سے تو جھوٹ نہ بولے. نیازی صاحب چلے گئے امریکہ, امریکہ سے واپسی پر پی ٹی آئی کے لوگ بغلے بجا رہے تھے کہ پرائم منسٹر کا بڑا کامیاب دورہ ہوا. کیا کامیاب دورہ ہوا؟ امریکہ سے کیا لے کر آیا؟ کامیابی کس چیز میں تھی؟ قوم کو تو بتاؤ نا. بظاہر تو بات یہ تھی جتنا تم چھپاتے ہو, لیکن آج باتیں مخفی نہیں رہتی. جناب والا, ٹرمپ نے جناب وزیر اعظم سے کہا, جناب نیازی صاحب سے کہا کہ جناب والا ہم کشمیر مودی کو دے چکے ہیں, انڈیا کو دے چکے ہیں, رسمی شور شرابے کی اجازت ہے, لیکن جنگ آپ نہیں کر سکتے. دوسری بات, نیازی صاحب کو یہ کہا گیا کہ افغانستان میں جو امریکہ کی پالیسی ہے اور افغانستان میں جو طالبان سے مذاکرات چل رہے ہیں, ایک تو آپ نے ہماری بھرپور مدد کرنی ہے. کسی موڑ پہ اگر ہمیں یہ محسوس ہوا کہ پاکستان ہمارے خلاف جا رہے ہیں, تو پھر انجام بھگتنے کے لیے آپ نے تیار رہنا, اور جو ہماری حکمت عملی ہوگی آپ نے اسے فالو کرنا ہے. یہ ساری باتیں وہاں طے کر کے آئے, اور 5 اگست کو یہ سانحہ رونما ہوا. انڈیا نے پارلیمنٹ میں قانون سازی کی اور دفعہ آرٹیکل 370 شیک نمبر 35A
جو ایک مخصوص اسٹیٹس تھا کشمیر کا کہ یہاں انڈیا سے آ کر کوئی زمین نہیں خرید سکے گا، انڈیا سے آ کر یہاں ملازمت کوئی نہیں کر سکے گا، پرائم منسٹر یا وزیر اعلیٰ یا جو بھی ہوں گے وہ یہیں کشمیر کے ہی ہوں گے باشندے، وہ اسٹیٹس اس کا ختم کر دیا اور ضم کر دیا اس کو آئینی طور پر انڈیا میں۔ اب یہ مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ جی متحدہ عرب امارات نے ٹھیک نہیں کیا، اس نے بڑا ایوارڈ دیا مودی کو۔ مودی تمہاری طرح تو نہیں ہے، وہ سفاک قاتل اپنی جگہ پہ، لیکن وہ اپنے ملک کے لیے کام بھی کر رہا ہوتا ہے، ان کے تعلقات ہیں۔ آپ دبئی سے جا کے بھیک مانگتے ہیں، آپ قرضے لیتے ہیں، آپ سعودیہ سے جا کے بھیک مانگتے ہیں، آپ چائنا سے جا کے بھیک مانگتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بتائیں کہ بھکاری کی بھی کوئی حیثیت ہوتی ہے؟ بھکاری کا بھی کوئی ویلیو ہوتا ہے؟ وہ بھی انسانی معاشرے میں کسی کھاتے میں اس کو غریب کو شمار کیا جاتا ہے؟ جب تم بھیک مانگتے ہو پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو متحدہ امارات کو کہ بھائی ایسا مت کرو ورنہ ہم تم سے ناراض ہو جائیں گے؟ کہ ابھی آپ نے سعودیہ کو کہا کہ ایسا مت کرو۔ انڈیا OIC کا حصہ نہیں ہے، انڈیا کو شرکت کی دعوت دی گئی خصوصی طور پہ، اور اس اجلاس میں میں بھی شریک تھا، نہ کسی نے احتجاج کیا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک بھکاری ملک ہے، اس میں یہ ہمت نہیں ہے۔ اگر پاکستان کسی موڑ پر بھی ایکشن لیتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے ممالک جو ہے وہ اس کے پیچھے چل کر آتے ہیں۔ اب جناب عالی متحدہ عرب امارات، سعودی عربیہ، عرب دنیا، اسلامی دنیا ان کو گالیاں دے رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں دے رہے۔ پہلے اپنے گریبان میں تو جھانک کے دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ خود پرائم منسٹر کو جب ہم کہتے ہیں کہ کشمیر کو حاصل کرنے کے لیے جہاد ضروری ہو گیا ہے، تو کہتا ہے کہ میں انڈیا سے لڑوں، فوجیں داخل کروں، چڑھ دوڑوں۔ او بھائی تم کب چڑھ دوڑو گے؟ آج مقبوضہ جموں کشمیر کو انڈیا نے قبضہ کیا، باضابطہ طور پر ہندوستان کے ساتھ ضم کیا اس کو، کل کلا مظفر آباد اور اسلام آباد بھی ان سے دور نہیں ہے۔ تو ہم نے تعاون کیا، لیکن موجودہ حکومت کی پوزیشن یہ ہے۔ اور اس حوالے سے ہم ایک بہت بڑی کانفرنس مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ایک بہت بڑی کانفرنس ہم 19 ستمبر کو مظفر آباد میں منعقد کر رہے ہیں، اور مودی کو اور پوری دنیا کو ایک مؤثر پیغام دینا چاہیں گے۔ ہم انشاءاللہ اکتوبر میں اسلام آباد کا رخ کریں گے۔ ہم نے ایک پیغام دیا تھا نیازی صاحب کو کہ 31 دسمبر تک آپ کے پاس ٹائم ہے، 31 اگست تک آپ کے پاس ٹائم ہے، 31 اگست تک آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ استعفیٰ دے دیں۔
نہیں تو پھر جمعیت علماء اسلام اسلام آباد کا رخ کرے گی. اور آج 31 اگست ہے، ابھی تک نیازی صاحب کا استعفیٰ سامنے نہیں آیا. یا کہیں آپ میں سے کسی کو پتہ ہے کوئی استعفیٰ نہیں دیا؟ تو انشاءاللہ کل سے ہماری تیاریاں شروع ہوں گی اسلام آباد کے لیے. وزیر داخلہ نے ایک بیان دیا کہ ہم جمعیت کے کارکنوں کا راستہ روکیں گے، ہم گرفتاریاں کریں گے، ہم اسلام آباد ان کو آنے نہیں دیں گے. میں حکومت اور وزیر داخلہ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جب یہ جمعیت کے جیالے، ختم نبوت کے متوالے اسلام آباد کا رخ کریں گے، لاکھوں کی تعداد میں رخ کریں گے، آپ ان کا راستہ نہیں روک سکیں گے. اور اگر آپ بدتمیزی اور تشدد پہ اتر آئے، ہمارا راستہ روکنے کی کوشش کی، تو تمہیں مہنگا پڑے گا. ہم تو صرف ایک اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کریں گے، لیکن آپ کی حماقت سے پورا ملک لاک ڈاؤن ہوگا. جہاں سے ہمارے قافلے آئیں گے، جہاں جہاں رکاوٹ بنے گی، وہیں وہیں ہم اسلام آباد کا دھرنا دیں گے اور پورے ملک کو بلاک کر کے رکھیں گے. کتنے لوگوں کو گرفتار کرو گے؟ کتنے لوگوں کو مارو گے؟ کتنے لوگوں کو جیل میں ڈالو گے؟ آپ کے پاس نہ جیلوں میں اتنی گنجائش ہے، نہ اتنی طاقت ہے کہ وہ اب یہ کر سکیں کہ جمعیت کے قافلے کو روکیں. لہذا اسلام آباد کا دھرنا ہمارا جمہوری حق ہے، ہمارا آئینی حق ہے، اور ہم اپنا حق استعمال کریں گے. موجودہ حکومت کے اہلکار اگر 4-5 مہینے اسلام آباد میں دھرنا دے سکتے ہیں اور قوم کی بچیوں کو نچوا کے، ان کی بے حرمتی اور بے عزتی کروا کے اگر وہ اسلام آباد میں بیٹھ سکتے ہیں تو ہمیں کیوں روکا جائے گا؟ ہمارا یہ حق کیوں سلب کیا جائے گا؟ لہذا ہم انشاءاللہ العظیم آج 31 اگست تک قائد جمعیت نے الٹیمیٹم دیا تھا. عمران نیازی کا استعفیٰ نہیں آیا تو کل سے ہمارے قافلوں کی تیاری اور بسوں کی بکنگ، اور انشاءاللہ جو تاریخ طے ہو جائے گی، اور غالب گمان یہ ہے کہ اکتوبر کے اینڈ تک انشاءاللہ متحدہ اپوزیشن سے مل کر تاریخ کا تعین ہو جائے گا. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ نہ ماضی میں کوئی ایسا دھرنا ہوا، نہ بعد میں ایسا دھرنا ہو سکے گا. اور آپ نے یہاں کوئٹہ میں ملین مارچ کا ملاحظہ بھی کیا. اللہ کے فضل و کرم سے بلوچستان کی تاریخ میں آج تک اتنا بڑا جلسہ نہیں ہوا، اور نہ کوئی جماعت اس ریکارڈ کو توڑ سکے گی. اگر اس ریکارڈ کو توڑیں گے تو پھر بھی ہم ہی توڑ سکیں گے. تو یہ چند گزارشات ضروری تھی. کافی دنوں سے آپ حضرات سے ملاقات بھی نہیں تھی،
تو میں نے کہا کہ اس بہانے آپ حضرات سے ملاقات بھی ہو جائے گی اور اپنی بات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. اور چونکہ 31 اگست ہمارے لیے اہم تھا اور وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا تھا، اور کشمیر کے حوالے سے بھی جمعیت علماء اسلام کا موقف آپ کے سامنے رکھنا تھا کہ کشمیر کے مسلمان بہرحال اپنی آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں، اور 28 دن ہو گئے تقریباً، آج بھی کرفیو ہے اور اشیاء خوردنوش کی قلت پیدا ہو گئی ہے، بچوں کے خوراک ختم ہو گئے ہیں. اور اسی طرح اگر عالمی دنیا نے کشمیر پر توجہ نہ کی تو صابرہ اور شتیلہ جو فلسطین کے کیمپ تھے، کشمیر ان کیمپوں کا منظر بن جائے گا، اور عالم انسانیت کے لیے، انسانی حقوق کے دعوے داروں کے لیے، اقوام متحدہ کے لیے، OIC کے لیے، عرب لیگ کے لیے یہ پھر ایک شرمناک خبر ہوگی کہ کشمیری جو ہے وہ ایک دوسرے کا گوشت نوچ رہے ہیں. اس سے پہلے کہ ایسی صورتحال پیدا ہو، عالمی ادارے مداخلت کرے اور انڈیا کو اس ظلم و جبر سے روکے، اور ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ آخری جدوجہد تک جمعیت علماء اسلام ان کے ساتھ رہے گی. سوال یہ ہے کہ اپوزیشن اس میں الجھن کا شکار نظر آ رہی ہے، متحد نہیں ہو پا رہی، کیا وجوہات ہے؟ آج جمعیت علماء اسلام بھی اکیلا کھڑا ہے حکومت کے خلاف، تو کیا اس کی وجوہات کیا ہیں؟ متحد آگے جا کے ہوں گے یا اسی طرح بکھرے رہیں گے؟ متحدہ اپوزیشن نے ایک رہبر کمیٹی تشکیل دی ہے. اس رہبر کمیٹی کی اجلاس وقتاً فوقتاً ہوتے رہے ہیں، اور گزشتہ 26 کو بھی رہبر کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا. ظاہر ہے کہ ایک پارٹی تو جلدی فیصلہ کر لیتی ہے، لیکن جب ایک پلیٹ فارم پر کافی ساری جماعتیں ہوں تو پھر ہر پارٹی اپنے ادارے میں جا کے، اور چونکہ ہماری جو بڑی پارٹیاں ہیں مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی، ان کی قیادت جیلوں میں ہے، تو وہ اپنی قیادت سے رابطہ کر کے انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ وہ ہمیں مثبت جواب دیں گے. مولانا صاحب نے فرمایا کہ اگر وزارت داخلہ نے ہمیں روکنے کی کوشش کی تو ہم خود کو برداشت کریں گے. اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ خان صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ اگر اپوزیشن کوئی بھی دھرنا دے گی یا احتجاج کرے گی ہم کنٹینر فراہم کریں گے. اس کو تو جیلے میں ڈال دیا، اور آپ بھی خوف زدہ ہیں کہ وہ کارروائی کریں گے. نہیں، ہم خوف زدہ نہیں ہیں. یو ٹرن نہیں ہے. دیکھیں، ہم خوف زدہ نہیں ہیں. خان صاحب کی کس یو ٹرن کی آپ بات کرتے ہیں؟ وہ تو خود کہتا ہے کہ یو ٹرن لیتے لیتے میں وزیر اعظم بن گیا. اب نہ کوئی شرم، نہ کوئی حیا، نہ کوئی روایات، تو آپ کیا مطلب اس سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ لیکن ہم انشاءاللہ پرعزم ہیں، ہمارے کارکن پرعزم ہیں، اور چاروں صوبوں میں ہمارے صوبائی جماعتوں نے دورے شروع کیے ہیں اور لوگوں کو تیار کر رہے ہیں، اور ان کو ہر طرح سے، میں نے تو دوستوں سے کہا ہے کہ آپ 4 مہینے کا نیت کر لیں، اگر اس سے پہلے حکومت تحلیل ہو جاتی ہے تو بسم اللہ، ورنہ کم از کم 4 مہینے تو ہمیں وہاں بیٹھنا ہے. 2014 کا دھرنا مولانا صاحب امپائر کے اشارے پر ہوا تھا، کیا جمعیت علماء اسلام کو بھی کوئی اشارہ ملا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، امپائر ہمارے ساتھ ہوتے تو ہمیں ہرواتے تو کم از کم نہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس مرتبہ امپائر کہتے ہیں کہ امپائر ہمارے ساتھ ہے اور بے مثال ہماری ہے. ہمارے ساتھ اللہ ہے. ہم اللہ کے بھروسے پر اور پاکستان کی اسلامی تشخص اور مسلمانوں کے عقائد و نظریات، بالخصوص ختم نبوت اور ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے ہم اپنی جانیں نچھاور کریں گے، اور اپنے عقیدہ اور نظریے کو بچانے کے لیے یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ یہ اس نیک کام میں اللہ ہمارے ساتھ. مولانا صاحب، آخری میٹنگ جو ہوئی تھی رہبر کمیٹی کی، اس میں کچھ خبریں جو آئی تھی اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت کو ایک
واضح ایک میسج دیا تھا کہ اگر آپ لاک ڈاؤن میں ہمارے ساتھ دے سکتے ہو تو بات کلیئر ہے، نہیں تو ہم اکیلے جائیں گے. اس کو کچھ مہلت بھی دی تھی دونوں جماعتوں کو. کیا دونوں جماعتوں کی طرف سے اس سوال کے جواب میں کوئی رسپانس آیا تھا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ رہبر کمیٹی میں مولانا فضل الرحمان صاحب خود نہیں ہے، سربراہی جمعیت علماء اسلام کی ہے اور اکرم خان درانی رہبر کمیٹی کے سربراہ ہے، اور اس میں تمام جماعتیں ہیں، نیشنلسٹ ہے، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام. ہم چاہتے ہیں کہ ایک متفقہ رائے بن جائے اور دن بھی متعین ہو جائے. ہم تو چونکہ 1 سال سے مسلسل اسلام آباد دھرنے کے لیے گویا ہوم ورک کر رہے ہیں، اور ہم نے 15 ملین مارچ کیے. جو آپ نے کوئٹہ میں ملین مارچ دیکھی، اسی طرح کی ملین مارچ پورے ملک میں ہم نے کی. تو ہمارا کارکن تو تیار ہے اور انتظار میں ہے کہ قائد کا کب اشارہ ہوگا تاکہ ہم نکلیں. تو باقی جماعتیں کہتی ہیں کہ ہمیں ذرا تیاری کا موقع ملنا چاہیے، چاروں صوبائی ہیڈ کوارٹرز میں جلسے کرنی چاہیے. بہرحال اس پر بھی بات چل رہی ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اگر صوبوں میں جلسے بھی کرنے ہیں تو یہ 2 مہینے میں ہو سکتے ہیں. مولانا صاحب آپ یہ فرمائیے کہ آج عمران خان نے امریکہ کے ساتھ سمجھوتا کر لیا، مقبوضہ کشمیر کے حوالے کر دیا. ماضی میں کشمیر کمیٹی کی چیئرمین شپ آپ لوگوں کی پارٹی کے پاس تھی، ماضی میں کچھ کیوں نہیں ہوا مسئلہ کشمیر کا حل کیا؟ یہی بات ہے نا کہ ہم نے کشمیر کا سودا نہیں کیا، یہ تو کریڈٹ آپ ہمیں دے دیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پارلیمنٹ کے کوئی 30 سے 35 کمیٹیاں ہیں، اس میں کشمیر کمیٹی بھی ہے، اس میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی ہے، اس میں ہر ڈپارٹمنٹ کی اپنی اپنی ایک کمیٹی ہے. تو کمیٹی کا کام صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو حکومت کو سفارش بھیجے، سفارشات پہ عمل درآمد کرنا یہ حکومت کا کام ہوتا ہے، کمیٹی کا کام نہیں ہوتا ہے. ہم بھی بہت سارے، میں خود چیئرمین ہوں مذہبی امور کے کمیٹی کی. ہم نے سفارشات بھیجے کہ یہ جو حاجیوں کے کرائے میں اضافہ کیا گیا ہے، اور بہت بڑا اضافہ، یعنی 1.5 لاکھ کا اضافہ کیا گیا ہے، ہم نے کہا کہ یہ اضافہ واپس لیا جائے، اور بہت ساری چیزیں، ان میں سے ایک بھی نہیں مانا گیا. تو کمیٹی تو ذمہ دار نہیں ہے، کمیٹی تو بس اتنا ہے کہ وہ سفارش کر سکتے. ادریس صاحب، اگر آپ نے گرفتاریوں کی بات کی، اگر اسلام آباد دھرنے سے پہلے مولانا فضل الرحمان کو گرفتار کیا جاتا ہے، اس طرح کی باتیں حکومت سے آ رہی ہے، تو آپ کیا حکمت ہے؟ دیکھیے، ہم نے سارا کچھ طے کر لیا ہے. صف اول کی لیڈرشپ کی اگر خدا نخواستہ گرفتاری ہوئی تو صف دوم، صف سوم، صف چارم، صف پنجم. تو انشاءاللہ یہ سارا نظام ہم نے بنایا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ مولانا صاحب کی گرفتاری سے یہ کام رک جائے گا. مولانا صاحب، آپ کے ملین یہ جو مارچ آپ کرنے جا رہے ہیں اسلام آباد، اس کو فائنینس کون کرے گا؟ پیسہ کون دے گا اس کے لیے؟ چندہ کر رہے ہیں. چندہ کر رہے ہیں. بالکل. ہمارے اضلاع میں جہاں ہمارے وفود جا رہے ہیں وہاں چندہ بھی ہو رہا ہے. ابھی مجھے سندھ سے اطلاع آئی کہ ایک ضلع ہے ہمارا شکارپور، تو وہاں ساتھیوں نے چندہ کیا ہے تو 22 لاکھ روپے کا چندہ. اس سے اگلا ضلع ہے کشمور، انہوں نے بتایا کہ ہمارا 21 لاکھ کا چندہ. یہ بالکل خبر دے دیں. ہاں ہاں، ہمارا کام تو اسی طرح چلتا ہے. اور ابھی بھی ہمارے جو جی ٹیکس تو ہوگا، وہ ٹیکس دیں گے. مولانا صاحب، یہ جتنی آپ نے باتیں کی کشمیر کے حوالے سے، آپ کی بات سے یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان خود شامل ہے اس پورے گیم میں اور مودی کو کرنے میں کہ بھئی آپ اس پہ قبضہ کر لو، جو 370 ہے اس کو ختم کر لو. مجھے 100% یقین ہے، اور جو میرے معلومات ہیں میں اسی معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان اور کچھ لوگوں نے مل کر کشمیر کو بیچا ہے، اور یہ مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. بہت شکریہ. چائے ادھر پلاؤ گے باہر؟ پنکھا چلاؤ، یہ جوانوں صاحب تھوڑا